إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک رہنا ہے اسے، اور امت بھی آخری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو یہ کتاب عطا کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل اس کتاب کو لانے والے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ کتاب جس کو 14.5 صدیاں ہونے والی ہیں، بالکل اسی شکل میں آج بھی موجود ہے جس شکل میں یہ نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، خلوت کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو وحی کا فرشتہ کہا جاتا ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اقرا پڑھیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ انا ما بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کا سکل نہیں آتا۔ پھر انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، اور تیسری دفعہ حضرت جبرائیل نے آپ کو بھیجا اور اس کے بعد فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے نا اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرأت جاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دی۔ اس قرآن کو جو لفظ قرآن ہے، اگر ہم اس کے عربی میں معانی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس چیز کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا نام بھی ہے اور یہ اس میں مبالغہ بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سارے دنیا میں قرآن تقریباً ہر وقت پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ جہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے حصے میں دن ہوتا ہے، وہاں بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ قرآن جو ہے یہ جو اسم با مسمہ ہے، یعنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت تہجد میں فرماتے تھے، اور بڑی بڑی لمبی تلاوت فرماتے تھے، لمبی صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر واضح واضح حروف بھی، الفاظ بھی، آیات بھی واضح واضح کر کے پڑھی۔ تو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ اصل میں رتل عربی میں اس دانے کو کہا جاتا ہے جو ریت کا ہوتا ہے، جو اپنے دوسرے ریت کے دانوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے، جبکہ مٹی کے ذرات ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ وہیں سے یہ لفظ ترتیل آیا، یعنی آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے اور واضح کر کے پڑھیے، سننے والے کو سمجھ آئے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب بہت سارے مسلمان اس کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے الف پڑھا 10 نیکیاں ملیں گی، جس نے لام پڑھا 10 نیکیاں ملیں گی، جس نے میم پڑھا 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے احباب جو قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتے یا پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے، ان کے لیے میں نے 3 قاعدے ایسے متعین کیے ہیں کہ وہ اگر ان قاعدوں سے تھوڑی سی مشق کر لیں تو قرآن بہت اچھا صحیح پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَعْتَعْ فِيهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے یا تلفظ غلط نکل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، شاق علیہ، اس کے لیے بڑی مشقت طلب کام ہے، لیکن وہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ،
اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو وہ پڑھنے کا اور ایک جو ہے اس کو محنت کرنے کا۔ تو اس طرح آئیے ہم قرآن کو کس طرح صحیح انداز میں پڑھ لیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ہم قاری عبد الباسط بننا مقصود نہیں ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اس امت کا، اس کے اوپر اجماع ہے، مفسرین کا بھی اور قراء حضرات کا بھی۔ اگر معاملہ اجماع تک ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو صحیح پڑھیں۔ تو میں نے اس کے 3 قاعدے وضع کیے ہیں۔ ویسے تو جو قراء حضرات ہیں، امام شاطبی نے تو 1000 شعر میں یہ سارے قواعد بیان کیے ہیں، لیکن میں نے مختصر طور پر 3 قاعدے جو ہیں ان کا انتخاب کیا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ذات جس نے یہ کتاب نازل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، خود اسی کا اسم مبارک جو ہے وہ صحیح پڑھا جائے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ناظرہ پڑھتے ہوئے، زبانی پڑھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اصول نمبر 1 اس کو ذرا آپ سیکھ لیجئے، اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ قرآن فی ذات ہی بہت آسان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس جیسی آسان ہو، اگرچہ یہ عربی میں ہے، لیکن دیکھیے ہمارے زبان کے جو 30 حروف تہجی ہیں ان میں 29 تو عربی کے ہی ہیں، تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو آئیے پہلا جو قاعدہ ہے یا اصول، وہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے اور وہ ہے اللہ، جس کو ہم اسم اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کیسے پڑھنا ہے تو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، آپ ذرا غور سے اس کی مشق کیجیے گا، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے اس لفظ سے اللہ سے پہلے قرآن میں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جو پہلے لفظ آیا ہے، اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر اگر پیش ہے یا اس کے اوپر زبر ہے تو اس لفظ سے اللہ کو موٹا کر کے آپ پڑھیں گے۔ مثلا آپ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، انا جو ہے اس کے آخر میں زبر ہے اور آگے لفظ سے اللہ ہے تو اس کو موٹا کریں گے۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے یعنی اس لفظ سے اللہ سے پہلے پیش ہو تو بھی اس کو موٹا کر کے، یہ جو پیش ہے یہ اور زبر یہ دونوں اگر آتے ہیں تو پھر اس کو لفظ کو اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے صورت ہے اذا جاء نصر اللہ، رے کے اوپر پیش ہے، آگے لفظ اللہ ہے، اس کو نصر اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر اس سے پہلے زیر ہے تو پھر اس لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھ لیجئے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، میم کے نیچے زیر ہے، آگے لفظ اللہ ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یا اعوذ باللہ، یہاں بھی اس سے پہلے بے کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے، اصول نمبر 1 ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے، اور اگر زیر ہو اس کو باریک کر کے پڑھ لیجیے۔ اسی طرح باقی ہمارے 2 قاعدے یا 2 اصول اور ہیں، وہ انشاءاللہ آپ تک وہ بھی میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ ذرا تھوڑی مشق کیجیے گا اب قرآن پڑھتے ہوئے، تو انشاءاللہ آپ قرآن اچھا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔